السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ محمد سب کے لیے پارٹ 14 آئیے دیکھتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ 14واں حصہ یعنی پارٹ 14 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 13ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 13ویں حصے میں سنا کہ حجر اسود کیا ہے، کہاں سے آیا اور کس نے لایا اور کہاں رکھا گیا، اس کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری ہم نے سنی۔ حجر اسود کو کس نے چوری کیا، کس نے نقصان پہنچایا، پھر اس کا حشر، اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہم نے 13ویں حصے میں بہت تفصیل اور ڈیٹیل سے سنا۔ پھر بھی اگر کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور سارے پارٹس کے اور سارے حصوں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب شرک اور گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ خود کعبہ بیت اللہ پتھروں کے خداؤں سے بھرا ہوا تھا، اور مکہ والے اپنی اسی گمراہی کی حالت میں مگن تھے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ہی ویسے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مکہ والوں میں بھی ایسے تھے جو مکہ والوں کی ان حالات کو دیکھ کر دکھی رہتے تھے، اور ان سب باتوں کو وہ برا سمجھتے تھے، شرک اور گمراہی سمجھتے تھے۔ خاص طور پر 4 لوگ ایسے تھے جن کو یہ سب باتوں سے بہت چڑ تھی۔ ان میں خاص طور سے جو نام ہیں وہ نمبر 1 زید بن عمرو بن نفیل، نمبر 2 ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنا، نمبر 3 عثمان بن حارث، اور نمبر 4 عبید اللہ بن جہش۔ یہ چاروں عالم خدا کو ایک مانتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، بت پرستی سے دور رہتے تھے اور ان کو برا سمجھتے تھے۔ جب یہ چاروں لوگ جب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو یعنی اپنی قوم کو سمجھاتے بھی تھے کہ بیت اللہ کو ان پتھروں سے اور ان پتھروں کے خداؤں سے پاک کرو، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، لیکن وہ لوگ کہاں سنتے تھے۔ اور قریش بھی جانتے تھے کہ یہ چاروں لوگ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہے، شراب کو حرام سمجھتے ہیں، کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اور اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ مکہ میں لڑکیوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا۔ جب یہ چاروں میں سے کوئی بھی اگر یہ بات سنتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے جا رہا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس بچی کو، اس بیٹی کو مانگ کر لے آتے اور پھر خود اس کی پرورش کرتے۔ جب وہ جوان ہوتی، اگر اس کا باپ لینا چاہتا تو یہ اس کو واپس بھی کر دیتے تھے۔ اس لیے قریش اور مکہ والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں سے ان کو بہت چڑ تھی، بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، اور مکہ والوں کو ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ان کے خدا کو برا بھلا کہے۔ جب یہ لوگوں کو سمجھاتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ انہیں کچھ سنائی نہ دے، اور کچھ لوگ ان میں سے ان چاروں کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، پریشان بھی کرتے تھے۔ آخر یہ لوگ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے اور تنگ آ کر کسی نے مکہ سے ہجرت کر لی یعنی مکہ کو چھوڑ دیا، تو کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ان میں ایک زید بن عمرو ایسے تھے جو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہے۔ وہ اکثر کعبے کی دیوار کے پاس لگ کر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے کون سی عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اس طرح سے تیری عبادت کرتا، مگر افسوس کہ مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ روتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ دیتے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔
कुरैश ने हर ऐसे इंसान को बुरा भला कहा, गालियां दी, मजाक उड़ाया जिन्होंने उन्हें गुमराह कहा, उनके अकीदों को गलत कहा। लेकिन कुरैश वाले ये नहीं जानते थे कि वो नौजवान जिसको सब अमीन कहते हैं, जिसने सबके दिलों में घर किया हुआ है, वो खुद इन चारों बुजुर्गों से मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस वक्त तक आप पर वही आना शुरू नहीं हुई थी, मगर आप इन सब से दूर और बहुत दूर जाकर तन्हाई में बैठकर खुदा को याद किया करते थे और दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता बता, सही रास्ता बता। और वो जगह जहां पर तन्हाई में बैठकर हुजूर अल्लाह की इबादत किया करते थे, वो मक्का से कुछ दूर तकरीबन 11-12 किलोमीटर के दूरी पर एक पहाड़ है, जबल नूर, उसमें एक गार है जिसका नाम हिरा था। वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे दिन तने तन्हा अकेले वहां सुकून के साथ बैठते और कायनात के बनाने वाले को याद फरमाते थे। हर साल जब रमजान का महीना आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग उस गार में जाकर बैठ जाया करते थे। वहां ना शोर गुल था, ना कोई हंगामा था, इसलिए आप इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र में डूब जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना होता था जो आप खुद साथ ले जाया करते थे या घर वाले आपको पहुंचा दिया करते थे और आप थोड़े से खाने पर गुजारा कर लिया करते थे। इसी तरह आपके दिन और रातें गुजरती और आप सोचते रहते, जहां हक और सच्चाई को देखते उस तरफ झुक जाते और जिसे बुराई समझते उससे परहेज करने लग जाते। आप सोचते कि जिस दुनिया में आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, उसका राज क्या है। आप चाहते थे कि ये पर्दे हमारे सामने से हट जाए और हकीकत खुल के सामने आ जाए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में जवान हुए। अल्लाह ने आपको अपनी हिफाजत में रखा और तमाम गंदगियों से दूर रखा, पाक रखा। उसके बाद कई साल इस तरह गुजरे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और रात इसी तरह आप गुजारते। थोड़े थोड़े वक्फे से आप कई कई दिन गार में चले जाते और जब रमजान आता तो आप पूरा महीना वहीं पर गोशा नशीन हो जाते, यानी वहीं पर रहते। फिर जब मक्का तशरीफ लाते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, काबे का तवाफ करते, फिर हजरत खदीजा और अपने बच्चों के पास तशरीफ लाते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़े प्यार से पूछती, आप खैरियत से तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप भी बड़े प्यार से जवाब देते, खुदा का शुक्र है खदीजा। फिर बच्चे आपके पास जमा हो जाते, जो बच्चे छोटे होते वो आपसे लिपट जाते और जो बड़े होते वो आपसे पूछते कि अब्बू आप कहाँ जाते हो, हमको भी आपके साथ रहना है, हमको भी आपके साथ जाना है, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। आप उनको बड़े प्यार से जवाब देते, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आते और बड़ी मोहब्बत से हर एक को जवाब देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते वो वक्त घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, खुद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बड़ी खुशी और मसरत का वक्त होता था। फिर कुछ देर या कुछ दिन रहकर आप फिर सबसे अलग थलग उसी गार में जिसका नाम गारे हिरा था वहां पर चले जाते। लेकिन खुशी की ये घड़ियां जो आप बच्चों के साथ गुजारते वो ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रही, क्योंकि थोड़े ही अरसे के बाद, थोड़े ही महीनों के बाद जो आपकी नरीना औलाद थी, यानी जो आपके बेटे थे, लड़के थे, वो एक के बाद एक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले बेटे जनाब कासिम का इंतकाल हुआ, फिर जनाब तैयब का इंतकाल हुआ, फिर आखिर में जनाब ताहिर का इंतकाल हुआ। सब एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह आपने गम के बड़े बड़े पहाड़ों को बर्दाश्त किया। सबसे पहले तो आपने बचपन में अपने माँ बाप को बिछड़ने का सदमा उठाया, अब जवानी में औलाद को खोने का गम बर्दाश्त किया।
صرف آپ کی 4 بیٹیاں 4 صاحبزادیاں رہ گئی، جن کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب ابو العاص ابن ربیع ابن عبد شمس سے آپ کی شادی کروا دی۔ اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کروا دیا۔ اب آپ کے پاس صرف آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، جو ابھی بچی اور کم عمر تھی۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، لیکن خدا کے فضل سے آپ کو ایک ایسا بیٹا مل گیا جو آپ کے لیے اولاد جیسا ہی تھا اور آپ اس کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے ملنے کے لیے گئی۔ اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا، جو انہوں نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے اس کو خرید کر لے آئے تھے۔ پہلے بازاروں میں غلام اور باندیا بیچنا اور خریدنا ایک عام بات تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لڑکا اچھا لگا، پسند آیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیسے دے کر اس کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے کر آئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے شرافت اور عزت ایسے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے خرید کے لایا تھا، میں نے اس سے خرید لیا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس بچے کے چہرے سے مجھے عزت، شرافت اور بلندی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ زید بن حارثہ۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو زید بن حارثہ نے اپنا پورا نسب بتایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ کیا یہ لڑکا تم مجھے دے سکتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زید کے والد اور چچا حضور کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ زید کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے، کوئی اور شکل، کوئی اور صورت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے آپ کو دے دوں گا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے پھر محمد اسی کا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بھی زیادہ انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ زید کے باپ حارثہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے زید کو ڈانٹ کر کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے مقابلے اور اپنی قوم کے مقابلے غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ میں خود اپنے دل سے ان کے سائے میں پوری زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ابا کو یعنی ان کے والد کو اور اطمینان دلانے کے لیے زید کا ہاتھ پکڑا اور قریش کے مجمع کے پاس یعنی سب لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا کیا
اور ہاتھ پکڑ کر قریش کے مجمع سے کہا کہ سن لو، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کو یعنی زید کے ابا کو اطمینان ہو گیا اور وہ زید کو چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ میں ایک بہت بڑا قحط اور دشکال پڑا، چونکہ ابو طالب کی بہت ساری اولادیں تھیں اور ابو طالب کوئی مالدار آدمی بھی نہیں تھے، مفلس اور غریب تھے، تو کہیں چچا اس دشکال سے، اس قحط سالی سے پریشان نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے۔ یہ چچا بنی ہاشم میں بہت مالدار تھے۔ آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ چچا میری رائے ایسی ہے کہ ہم چچا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ایک ایک لڑکا ان کا لے لیتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت عباس کو آپ کی رائے پسند آئی، چنانچہ دونوں چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ درخواست پیش کی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ آپ کی رائے اچھی ہے، اس کے لیے شکریہ، لیکن میرا جو بیٹا عقیل ہے، اس کے علاوہ آپ جو چاہو، جس کو چاہو آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جیسے بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرتے، یعنی باپ جیسا پیار کرتے، باپ جیسی محبت کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹی کی طرح رہتے اور ویسا ہی سلوک کرتے۔ اور آپ کو تو پتا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اسی لیے آج یہی پر رک جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آگے کے ویڈیو میں یعنی 15ویں حصے میں پارٹ 15 میں ہم نبوت کا واقعہ اور وحی نازل ہونے کا اور حضرت جبرائیل سے ملاقات کا اور کیا کیا عجیب واقعات ہوئے وہ ہم 15ویں حصے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ تب تک تھوڑا انتظار کریں، آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں، ان سیریز کے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو معلومات ہے، سیرت مبارکہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم چلو ابھی آگے کی سٹوری کنٹینیو کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں تو بتایا گیا تھا پتھر کے بارے میں، پر اب یہاں پہ ایک سٹوری کنٹینیو ہو گئی کہ کیسے پھر ان کی آگے کی جرنی تھی، کہ کیا کرتے تھے وہ، پھر کہاں رہتے تھے، اپنا ایکانت میں اکیلے میں رہتے تھے، پھر گھر آتے تو کیسے اپنے فیملی کو ٹائم دیتے تھے، سب کچھ، اور کتنے پیار سے سب کو آنسرز دیتے تھے وہ، لائک ایسا بھی نہیں کہ چلو غصے میں بول دو، بٹ نہیں، وہ اتنا پیار سے بولتے تھے کہ میں، اور ہر ایک کو آنسر دیتے تھے، ہر ایک چھوٹے بچے کو آنسر دیتے تھے، چھوٹا بچوں کوئی بھی ان کے فریاد لے کے آئے کچھ بھی یا کوئی بھی بات کرے تو ہر ایک کو اچھے سے رپلائی کرتے تھے۔ بٹ آف کورس ٹریجڈی ابھی بھی ہوئی ان کے فیملی میں، ان کے سارے لڑکے چلے گئے اور لڑکیاں رہ گئی، لڑکیاں 4 لڑکیاں تھیں، اس میں سے 3 کا نکاح ہو گیا، ابھی چھوٹی ہے، اور پھر انہیں ایک اور لڑکا مل گیا ایسا جو خرید کے لے آئی تھی وہ، بٹ انہوں نے میرے کو دے دو تو ان کو مل گیا، پھر ایک اور لے آئے ان کے چچا جان کے گھر سے، ان کے بیٹے لے آئے، تو کافی کچھ جاننے ملے، یہ سب نہیں پتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا ہمیں، لائک جیسے جیسے ایپیسوڈز بڑھ رہے ہیں نا، بہت سارے ابھی تک نہیں بنے، ابھی بننا باقی ہے، بننے کے بعد اور بولتے ہیں ایکچوئل سٹوری اور کیا ہوگا چالو ہوئے گی، تو دیکھتے ہیں۔ آئے ہو ابھی جیسے انہوں نے شاید اگلے ایپیسوڈ میں شاید وہ جب نبی بنے اس کی سٹوری وہاں سے شروع ہو گیا، تو دیکھتے ہیں گائز، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کلک آن دا بیل آئیکن۔